عشق تو عشق سے پہلے جو ہے وہ صوفیہ کے ہاں بھی بحث ہوتی ہے آپس میں، گروہ ہیں کہ ایک ابتداءً کہتا ہے کہ ابتدا توبہ سے ہوتی ہے، کیونکہ جہاں بیعت کرائی جاتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ توبہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ترک سے ہوتی ہے، کہ جب تک آپ اپنے گناہوں کو ترک نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترک ایک بہت وسیع ورڈ ہے، معمولی نہیں ہے۔ جس طرح توبہ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اسی طرح ترک بھی انتہائی وسیع ہے۔ اب آپ خالی ترک کا مطلب یہ نہیں لیجیے گا ترک جلالی، ترک جمالی اور ترک لذات، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو انتہائی کہتا ہوں ابتدائی چیزیں ہیں جو کرائی جاتی ہیں۔ ادروائز ترک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹلی اپنے آپ اندر تبدیلی لانی ہے، اور ہر اس شے کو جو شریعت نے جس پر پابندی لگا دی ہے کہ یو کانٹ ڈو دیٹ ان اینی کنڈیشنز، تو آپ نے اس کام کو کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو فوری طور پہ کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے۔ آئی تھنک ناؤ یو انڈرسٹینڈ، ہے نا؟ تو فوری طور پر اس کا ترک کرنا آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اچھا، توبہ میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو رجوع اللہ کے بعد تو آگے آیت کا جو لفظ ہے تو وہ توبۃ نصوحا کا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا۔ تو جب توبۃ نصوحا کی طرف جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہم پھر ترک کی طرف ہی جائیں گے۔ تو اس کا مقصد بھی نکالا جائے تو وہی نکلے گا۔ تو اب وہاں کی بات اگر کی جائے، یہ بات میں صوفیہ کیا کی کر رہا ہوں، اگر وہاں علماء کیا دیکھا جائے تو ان کے یہاں تو توبہ ہی افضل بہترین کام ہے، ٹھیک؟ ہاں، لیکن کافی ہے نا کہ دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کر لی جائے، بس کافی ہے۔ ایک عام فہم، ایک عام مومن، ایک عام مسلمان کے ذہن میں تو یہ بات بٹھا دی گئی ہے نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے، تو تم 100 مرتبہ کر لو تو کافی ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کر پڑھ لو، بس کافی ہے۔ اب تم سے ثواب کما لیے تم نے جتنے کمانے تھے۔ تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے اتنا بہت ہے۔ وہ کہیں گے جی تم نماز پڑھنے آ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، کافی ہے، اور اس کے ساتھ اگر تم یہ ذکر کر رہے ہو تو کافی ہے، اتنی توبہ استغفار درود شریف پڑھ لے کافی ہے تمہارے لیے۔ لیکن میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے یہاں کی بات کریں تو ہمارے یہاں توبہ اور ترک میں بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں، لیکن نہ توبہ کے بغیر ترک ممکن ہے، نہ ترک کے بغیر توبہ ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں لحاظ سے دونوں چیزیں امپورٹنس رکھتی ہیں، اور اسی لیے ابتدا کہاں سے کرائی جاتی ہے؟ توبہ سے۔ تصوف کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ بیعت جب آپ کرتے ہیں تو پہلی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب پہلے یہ تھا کہ خانقاہی نظام کے اندر باقاعدہ خانقاہیں ہوتی تھیں، خانقاہوں میں باقاعدہ رہائش کا، لنگر کا، سب کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس میں جو ہے وہ مریدین پھر آتے تھے، ٹھہرتے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ باقاعدہ رکھا جاتا تھا۔ اب وہ نظام اس طرح سے اتنا مستحکم رہا نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہا کہ وہ اتنا وقت دے سکیں۔
تو وہ جو روزانہ ایک صحبت کا سلسلہ تھا مرشد کے ساتھ، کہ ایک وقت مقرر ہوتا تھا کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد جو ہے وہ مرشد درس دیا کرتے تھے، تو وہ سلسلہ دیکھا جائے تو اب آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب تو یعنی مرشد کی زیارت ہی ہو جائے تو کافی ہے. دس بوسی تو بہت دور کی بات ہے، یا ان سے سلام دعا وہ بھی بہت مشکل بات ہے. جبکہ وہی مرشد اسی مسند پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہوتا ہے کہ تصوف کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایک مرشد کے لیے کیا ہے، مریدوں کے لیے کیا ہے، اخلاق ہے. لیکن ان کے چاروں طرف جو ان کے حواری ہوتے ہیں وہ کتنے اچھا اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا تجربہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہے. کہ جو کچھ خانقاہوں میں ہوتا ہے